بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فقہ کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الہدایہ۔ یہ کتاب دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور طالب علم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کتاب کو نہ پڑھے، اور یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے اور 3 حصے معاملات اور معاشرت سے متعلق ہے، اور فقہ کے اندر اس کتاب کا نمایاں کردار ہے اور معتبر اور مستند کتاب ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں کہ دین میں عبادات کا کتنا کردار ہے اور معاملات اور معاشرات کا کتنا کردار ہے دین میں، تو ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کر کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دین میں عبادات اور معاشرت اور معاملات کا کتنا اہمیت ہے۔ معاشرت اور معاملات، اس کا دین اسلام میں بہت نمایاں کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس، بہترین آدمیوں ہے، احسنہم قضاءً، جو ادائیگی میں سب سے بہتر ہو۔ اگر کسی سے کوئی چیز اصول کی ہے، خریدا ہے، یا کسی کو کوئی چیز دے رہا ہو تو ادائیگی میں سچا ہو، وقت پر پہنچے، اچھے طریقے سے اسے پہنچے، جتنا چیز لی ہے یا جتنا چیز اس نے اس پر فروخت کی ہے اتنا ہی اس کو دے دے، تو بہترین آدمی حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے۔ اور انسان کے دینداری کا اندازہ اس کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملات اور معاشرات میں اس کا کردار کیا ہے۔ تو اس معاملات اور معاشرات کا اثر اس کے عبادات پر بھی ہوگا۔ اگر کوئی باہر معاملے میں، تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو جو بندہ مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو یقیناً اس دھوکے کا اثر اس کے عبادات پر بھی ہوگا۔ اس کا نماز اس جیسے نہیں ہوگا جس طرح احادیث میں نماز ادا کرنے کا حکم بتایا ہے، اس جیسا حضوری اور دھیان اور توجہ یہ اس کے عبادات میں نہیں ہوگا، کیونکہ معاملات میں اگر کسی کا کردار اچھا نہ ہو تو یقیناً اس کی عبادات پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور دین نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولے، کسی کو تانا نہ دے دے، ایسے الفاظ جس کے دوسرے کے دل پر اثر پڑ جائے اور دوسرا اس کے زبان سے تکلیف میں مبتلا ہو، ان چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اور ہاتھ سے بھی کسی کو ضرر نہ پہنچے، حدیث میں اس کے بارے میں سخت ممانعت آئی ہے کہ کوئی دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اور تکلیف چاہے ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو، یا تکلیف کسی کو دھوکہ دینے سے ہو، کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہو اور آپ نے اسے بہت سچائی کا اظہار کیا، وہ دھوکے میں پڑ گیا، خرید لیا، بعد میں اس نے جب کھولا چیز تو اس میں تو دھوکہ تھا، وہ اس طرح نہیں نکلا جس طرح آپ نے بتایا تھا، تو یہ بھی آپ نے انسان کو تکلیف پہنچایا، جو کہ حدیث کی روح سے یہ منع ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار، کہ خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، کہ اگر یہ خرید و فروخت کرنے والا سچائی کا اظہار کر لے، سچ بولے، اور جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ واضح کرے، ان کا جو عیب ہے وہ نہ چھپائے، تو اللہ رب العزت ان کے خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وَإِن كَذَبَ،
اور اگر وہ جھوٹ بولے، وَكَتَمَ، اور جو اس کے اندر عیب ہے ان کو چھپا لے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کے خرید و فروخت میں جو برکت ہوتی ہے ان کو اللہ رب العزت مٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا تجارت کیسے چلے گا، ہم کمائیں گے کیسے؟ دیکھو، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، احادیث ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ قرآن بھی رہے گا، احادیث بھی رہیں گے۔ نہ قرآن میں ذرہ برابر فرق آ سکتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ تک رہے گی۔ اسی لیے احادیث میں اور قرآن سے ہمیں جو تعلیم ملتا ہو یہ ہے کہ سچ بولیں گے تو کامیابی ملے گی، جھوٹ بولیں گے تو ناکامی ملیں گے۔ تو اس میں تو واضح ہے، اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو دنیا میں بھی ہم ناکام اور ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اور جس شخص کا معاملات درست نہ ہو تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کا اگر کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، لباس حرام ہو، اس کا جسم حرام کمائی سے پرورش پایا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور اس کا جسم حرام کمائی سے پرورش پایا ہوتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کس طرح اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کریں گی کہ اس کا ہر جز حرام سے بنا ہوا ہے؟ اور معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس، غریب، مسکین آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، اور کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، تو اس کی جو نیکیاں ہے وہ ان مظلوموں کو دیے جائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو ان مظلوموں کی جو گناہ ہے ان پر ڈال دی جائیں گے۔ یہ مسکین ہے، یہ غریب آدمی ہے۔ تو دیکھو، معاملات اور معاشرت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ کہ الہدایہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک حصہ عبادت سے متعلق ہے اور 3 حصے معاشرت اور معاملات سے متعلق ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں جو نمایاں کردار ہے وہ معاملات اور معاشرت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادات کی طرف توجہ نہ دیا جائے، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طہارت سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات، معاشرات تک آپ کا دین اور اسلام میں نمایاں کردار ہو۔ یہ نہیں کہ ایک چیز میں بہت غلو ہو اور اس میں بڑے بڑھ چڑھ کے بندہ اپنا کردار کو ظاہر کر لے، دوسرے چیز میں وہ ناقص ہو۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، کسی چیز میں بھی کمی نہ ہو۔ تو اس بات کی طرف سے جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ معاشرت اور معاملات کا اسلام میں ایک نمایاں کردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔